چاند دکھنے تک تراویح کی نماز کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایس ایس سی کے ایگزام کا آغاز ہو گیا ہے، تو کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوگی، اسی لیے نماز جو ہے وہ 3 بجے کے قریب جو ہے خطبہ شروع ہوگا، اور میرے خیال سے 13-14 منٹ آپ کے اور ہمارے پاس ہیں، تو روزوں کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ ماہ رمضان المبارک میں 2 عبادتیں ہی خاص ہیں، باقی جتنی عبادتیں ہیں ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ماہ رمضان میں بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں تو ماہ رمضان میں بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہے۔ اب 2 عبادتیں خاص کون سی ہیں جو صرف اور صرف ماہ رمضان میں ہوتی ہیں؟ اگر ماہ رمضان سے ہٹ کر کریں گے تو وہ فرض کے درجے میں نہیں آئے گی، اور جو ثواب ماہ رمضان میں ملنا ہے وہ دوسروں مہینے میں نہیں مل سکتا۔ وہ 2 خاص عبادتیں کون سی ہیں؟ ایک ہے روزہ، کیا ہے بولیے؟ جی آپ کہہ نہیں رہی ہیں، میں سن نہیں رہا ہوں، کیا ہے؟ سحری کیے تھے نا میرے بھائی؟ اور مسلمانوں کا کوئی ہاتھ پکڑ نہیں سکتا ہے سحری کرنے میں، کیونکہ سحری کرنا سنت بھی ہے، اور دوسروں کے اور ہمارے روزوں میں جو فرق ہے، ڈیفرنس ہے، وہ سحری کا ہی ہے۔ سحری کرنا سنت ہے اور سنت عبادت ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم کھائیں گے پیئیں گے تب بھی اللہ ہمیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے، اسی لیے سحری کرنا چاہیے، اگرچہ وہ ایک لقمہ ہو، ایک کھجور ہو، پانی کا، دودھ کا ایک سپ، ایک گھٹ کیوں نہ ہو۔ تو ماہ رمضان میں 2 عبادتیں خاص ہیں، ایک ہے روزہ، کیا ہے بولیے؟ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ ساری عبادتیں کرنے کا نام۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پرفارم کرنا پڑتا ہے، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنی پڑتی ہے، تلاوت کرنا پڑتا ہے، رکوع میں جانا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، سجدے میں جانا پڑتا ہے۔ تلاوت بھی عبادت ہے، لیکن اس کے لیے بھی اپنے لپس کو، اپنے ٹنگ کو، زبان کو حرکت دینی ہے، پڑھنا پڑتا ہے۔ حج اور عمرہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، اس کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ ساری عبادتیں کرنے کا نام ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کا یہ جو روزہ ہے یہ کرنے کا نام نہیں بلکہ روکنے کا نام، اپنے آپ کو روکنے کا نام۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ صوم۔ تو روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر، صبح صادق کس کو کہتے ہیں؟ سحری کا جو وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت جو اسٹارٹ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سن سیٹ تک، اپنے آپ کو کھانے پینے سے، اور جو شادی شدہ ہیں عمل زوجیت سے، میاں بیوی کے جو خاص حقوق ہوتے ہیں، کھانے پینے سے میاں بیوی کے خاص حقوق کو اپنے آپ سے روکنے کا نام کیا ہے بولیے؟ جی روزہ۔ علماء نے لکھا یہ عام مسلمان کا روزہ ہے، لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کا روزہ بھی خاص ہوتا ہے۔ وہ صرف کھانے پینے سے اور بیوی کے ساتھ تعلقات بنانے سے نہیں رکتے، وہ آنکھوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ زبان کا بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ کان کا بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ ہاتھ کا بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ پیر کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اپنے پورے وجود کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اپنے ذہن کا، عقل کا، ساری چیزوں کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور جو کوئی ایسا روزہ رکھے گا تو اس نے روزے کے مقصد کو حاصل کر لیا۔ آپ ایک بات سمجھے، ایک چھوٹا بچہ ہے جس کو ہم اردو میں شیر خوار کہتے ہیں، دودھ پینے والی عمر کا بچہ، اگر یہ بچہ رونا شروع کر دے بھوک کی وجہ سے، جھولے میں، پلنگ میں یا گھر میں کسی حصے پر، اور اس کی امی کام کر رہی ہو، کپڑا دھو رہی ہو، روٹی بیل رہی ہو، اب جب ایک بچہ بھوک کی وجہ سے رونا شروع کرتا ہے تو ماں کھانا بنا نہیں رہی ہو، اگر کھانا کھا بھی رہی ہو تو ماں وہ لقمہ نیچے رکھ کر، کھانے کو چھوڑ کر، دوڑ کر بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا کر دودھ پلاتی۔ ماں بتاتی ہے میں خود بھوکی رہ سکتی ہوں لیکن اپنے بچے کو بھوکا، بولیے میرے بھائی، نہیں رکھ سکتی۔
جب ایک ماں اپنے بچے کو بھوکا رکھنا پسند نہیں کرتی تو اللہ ہزاروں لاکھوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پھر وہ ہم کو کیوں بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ دراصل اللہ چاہتا ہے کہ ہم بھوک پیاس کو کنٹرول کریں۔ آج دنیا پریشان ہے نشے کی وجہ سے۔ ایک اسکالر نے بہت پیاری بات کہی کہ اگر ہندوستان میں، انڈیا میں، بھارت میں نشہ آج بینڈ ہو جائے نا تو 10 سال میں ہمارا ملک دنیا کا سب سے سپر پاور ملک بن سکتا ہے۔ لیکن نشہ بڑی تیزی سے عام ہے، اور غیروں کے یہاں اتنا نہیں ہے، ہمارے یہاں پر تو آپ دیکھیں گے گٹکا، تمباکو، سگریٹ، نسوار، خیمی، یہ تو معمولی بات ہے۔ میں کئی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں 18 سال، 20 سال، 22 سال کے بچے، ان کی پرسنالٹی کیسی ہونا چاہیے؟ اگر آپ 100 نوجوان بچوں کو دیکھیں 5 اس میں سے آپ کو اسمارٹ نظر آئے، دل چاہے گا کہ ہاں اگر یہ اچھا کماتا ہے، اچھی پوسٹ والا ہے، میری بیٹی ہوتی تو میں اس سے نکاح کرتا۔ باقی 95 کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ بیٹی کو زندگی بھر گھر میں بٹانا پسند ہے، لیکن اس لفنگے کے ہاتھ میں میری بیٹی کا ہاتھ دینا پسند نہیں ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ عجیب نوجوان ہے میری قوم کا، ایک ہاتھ میں سگریٹ، دوسرے ہاتھ میں پاور اسٹرنگ ہے۔ مطلب تم یہ جو سگریٹ پی رہے ہو اس کی آگ یہ پاور اسٹرنگ بجانے والی ہے؟ تمہاری انٹسٹائن، تمہارا لیور، تمہارا مردانگی کا پاور، تمہارا مین پاور، یہ اس کو برباد کرے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں معاذ اللہ، مجھے کہتے ہوئے حیا آتی ہے لیکن مجبوری میں کہنا پڑ رہا ہے، آج کئی شادی شدہ عورتوں کے افیئر دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جب ان کا شوہر ان کی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا تو وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کسی اور کے پاس جاتی ہے۔ آپ سوچیں، روزہ ایسی قوت پیدا کرتا ہے، ویل پاور کو مضبوط کرتا ہے۔ ارے جو روزہ پانی چھڑوا دے، اب دیکھیں تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ آپ یہاں سے گئے، گھر میں اکیلے، کوئی نہیں، امی ابا نہیں، حلق سوکھ گیا، زبان سوکھی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو پانی پی سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ شادی شدہ لوگ فجر کی نماز کے بعد جب بیوی کے ساتھ سوتے ہیں، ہاتھ ٹچ بھی ہو جائے تو ایک دوسرے کے چل تھوڑا دور سو۔ بیوی کے ساتھ تعلقات بنانا جائز ہی نہیں بلکہ سنت کی نیت سے کرو تو ثواب ہے، لیکن وہ بیوی جو قریب سو رہی ہے اس کو بھی دور کرتا۔ یہ کمال، یہ پاور، یہ خوبی ہمارے اندر کس نے پیدا کی؟ تو آپ کہیں گے یہ روزے نے پیدا کی، اور کیسی خوبی پیدا کی؟ 60-70 سال والا، 25-30 سال والا نوجوان نہیں، میری قوم کا 6 سال کا بچہ بھی اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ وضو کرتا ہے، کرکٹ کھیل کر آیا ہے ظہر کے وقت، بازو والے دوست نے کونی ماری کہ تو نے وضو کرتے وقت کچھ حلق کے نیچے اتارا پانی کے قطرے، وہ کہے گا پاگل ہے اتارا؟ اگر اتار لوں گا تو روزہ کیا ہوگا؟ آپ کا نہیں ٹوٹتا ہے میرے بھائی، روزہ کیا ہوگا بولیے میرے بھائی؟ ٹوٹ جائے گا۔ ایک بچہ بھی اپنے حلق کے نیچے پانی کا قطرہ نہیں اتارتا۔ کیوں نہیں اتارتا؟ باجو والے کو پتا نہیں چل رہا ہے، امی ابا کو پتا نہیں چل رہا ہے، امام صاحب کو پتا نہیں چل رہا ہے، لیکن ایک 6 سال کا بچہ بھی یہ ذہن بنا لیتا ہے پانی میرے منہ کے اندر ہے، قطرہ بھی حلق کے نیچے نہیں اتاروں گا، کیونکہ کسی کو پتا چلے نہ چلے، کوئی دیکھے نہیں دیکھے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کانسیپٹ دماغ میں بیٹھ گیا کہ اللہ دیکھ رہا، تو کالج جانے والا بچہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر باہر سگریٹ نہیں پیے گا کہ امی ابا گھر پر ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ فکر روزہ رکھنے کے بعد ذہن و فکر میں، دل و دماغ میں بیٹھ گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سیٹ دکان کا گلہ چھوڑ کر چلے جائے گا، کاریگر یا لیبر یا سیلز مین یا مینیجر گلہ کھول کر 500 کی نوٹ، 1000 کی نوٹ جیب میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے سیٹ تو باہر ہے، وہ نہیں دیکھ رہا، لیکن جو سیٹ کا بھی مالک ہے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور دیکھو، ایک روزے نے اس کی بیوی کو اس پر حرام کر دیا۔ یہ کمال کہاں سے پیدا ہوا؟ لوگ معاذ اللہ ٹرینوں میں، بازاروں میں کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کا جسم دوسری عورتوں سے ٹچ کرنے کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں، ایسے کیسز آتے ہیں، اور پھر جب پکڑے جاتے ہیں تو چپلوں کا ہار، تھپڑ، گھوسے سب فری میں لے کر جاتے ہیں۔ اور یہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، ٹرینوں میں کر رہے ہیں، بسوں میں کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے روزے کا مقصد کیا؟
روزے نے ہم کو ہماری بیوی سے دور کر دیا کہ نہیں میرا روزہ. روزہ یہ کمال پیدا کرنا آتا ہے. ارے جو اپنی بیوی سے ہم کو بچا لے تو کیا وہ روزہ دوسرے کی بہنوں پر بری نظر ڈالنے کی اجازت دے گا؟ اسی لیے کمال آپ اور ہم اپنے اندر پیدا کریں. لیکن افسوس میری قوم کا حال یہ ہے کہ رات میں چلو مالپوا کھاتے ہیں، مندی کھاتے ہیں، کھپسا کھاتے ہیں، پایا نلی نیاری 12 مندی کھاتے ہیں، اور صبح سحری کر کر سوئیں گے تو آرام سے ظہر وغیرہ معاذ اللہ داؤ پہ لگا کر بالکل اینڈنگ میں پڑتے ہیں. ہمارا روزہ تو ایسا ہے کہ ایک بکری کو صبح 4 بجے 5 بجے گھاس کھلا دو اور اس کو کھونٹے سے باندھ دو اور شام میں پھر لا کر گھاس کھلا دو، بکری کہے گی آج میں نے بھی روزہ رکھا تھا. ہم بھی اپنے آپ کو نیند کی بستر کی زنجیر سے باندھ کر روزہ رکھ رہے ہیں. تو ایسا روزہ نہ رکھیں، بلکہ روزے کے مفہوم کو، مقصد کو، کانسیپٹ کو سمجھیں اور آپ اور ہم اپنے اندر کمال پیدا کرنے کی کوشش کریں. کہے انشاءاللہ. اچھا آج آپ نے لگتا سحری بھی نہیں کی تھی، بیان میں کر رہا ہوں، تھک آپ گئے. انشاءاللہ بولنے پر ٹیکس لگتا ہے. اچھا میں دیکھتا ہوں کئی جگہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ڈھیلے ڈالے بن جاتے ہیں. کہیں آفس میں کون کام کر رہے ہیں، سیٹ بھی ڈرتا ہے اس کو ابھی باہر جا کے کچھ کام کرنے بولوں کہ نہیں بولوں. لوگ اس طرح مطلب عام دنوں میں چہرہ گلاب کا پھول ہے اور روزہ رکھ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے چہرہ گوبھی کا پھول بن گیا. میرے بھائی یہ آپ کی اور ہماری مینٹلٹی ہے. جانتے ہو 14.5 سال پہلے ہمارے نبی نے کہا ہے کہ تم روزہ رکھو. کیا رکھو؟ اچھا 5 ہی لوگوں نے رکھا ہے تو میرے بھائی آج کیا رکھو؟ روزہ رکھو. اور آج نیت کریں جمعہ کے دن کہ ہم 29 کو بادل کو پھاڑ کر چاندنی نکالیں گے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ مکمل 30 روزے عطا فرما. رکھنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایک اور دن مل جائے، اور عید آتی ہے تو کہتے ہیں یار وہاں دکھ گیا چلو یہاں بھی منا لیتے ہیں. کچھ لوگ تو 28 کو تلاش کرتے ہیں، یار دبئی میں دکھ گیا، سعودی میں دکھ گیا، کیرلا میں دکھ گیا، لگتا ہے یہاں ایک دن لیٹ دکھا تھا تو آج ہی کوشش کرو. یہ ہماری مینٹلٹی ہے. مسلمانوں ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے یہ میری امت کو پتہ چل جائے تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش پورا سال ماہ رمضان ہوتا، دوسرا کوئی مہینہ نہیں. میں انشاءاللہ پھر کبھی یا اگلے ہفتے اگر میرا آنا ہوا تو آپ کے سامنے ماڈرن سائنس بڑے بڑے اسکالر نے، جو سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے روزے پر ریسرچ کیا کہ ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں. ہم لوگ صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے امی ابا مسلمان، ہمارے دادا دادی نانا نانی مسلمان ہیں. ہم بائی چانس مسلمان ہیں، بائی چوائس مسلمان نہیں. جس دن ہم اسلام کو پسند کریں گے، آپ یوٹیوب پر دیکھیں، میری تقریر مت سنیں، یوٹیوب پر آپ کو ہزاروں لاکھوں نیو مسلمز ایسے ملیں گے جنہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا. اچھا آپ بھی آگے آ جائیے. جزاک اللہ.